والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف و تمہید کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے جو مالک ارض و سما ہے اور میرا اور آپ کا خالق اور مالک ہے، دلوں کے بھید جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام کائنات سرکار دو عالم خاتم النبیین سرتاج الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات دی وقار محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں اس کی کئی اعتبار سے جو فضیلت جو تاریخی حیثیت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ یہ مہینہ جہاں پر
اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، وہیں پہ تاریخ اپنے اندر بہت بڑا ریکارڈ رکھتی ہے۔ یکم محرم 24 ہجری کو جناب سیدنا عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور اسی محرم الحرام کے پہلے عشرہ میں سرکار دو عالم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی تھی، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم 61 ہجری کو ان کی وفات ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے، اور وہ ظلم اور جبر اور بربریت کا شکار ہو کر اپنی جان اللہ کے رستے میں پیش کرتے ہیں۔ جہاں پر تاریخ اپنے اندر یہ واقعات رکھتی ہے، وہاں پہ میرے بھائیوں بطور مسلمان، بطور مومن ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آج دین اسلام ہمارے پاس جو شریعت مطہرہ کی صورت میں موجود ہے، اور آج قرآن کریم اگر ہمارے پاس صحیح سلامت ایک کتاب اور حمائل کی شکل میں موجود ہے، احادیث مصطفیٰ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم تک پہنچے ہیں، یہ میرا اور آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ شریعت ہمارے تک صحیح سلامت اگر پہنچی ہے تو وہ ان لوگوں کی محنت ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں عبادہ الذین اصطفیٰ کہا ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، آپ کے رفقائے کار ہیں، آپ کے دن رات اور شب و روز کے ساتھی ہیں، جن لوگوں نے اس دین کی خاطر اور اس مشن کی تکمیل کی خاطر، جہاں پہ میرے بھائیوں سارا دن سفر کرنا پڑا تو انہوں نے سفر کیا، راتیں جاگنا پڑی وہ راتیں بھی جاگے، اگر اس مشن کی تکمیل کے لیے اگر میرے بھائیوں انہیں مال کی ضرورت پیش آئی تو ان صحابہ نے اپنا مال بھی قربان کیا، اور اس درخت کی آبیاری کے لیے اگر اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو ان صحابہ نے خون کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ تو آج ہماری ساری گفتگو انہی صحابہ کرام کی عظمت اور فضائل کے حوالے سے ہوگی۔ میں سب سے پہلے آپ احباب کے سامنے میں وہ بات عرض کرتا ہوں کہ صحابی کہتے کسے ہیں، تاکہ ہمارے ذہن میں ابتدا سے یہ بات رہے کہ صحابی کتنا بڑا عظیم آدمی ہوتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جو صحیح بخاری کی شرح ہے، اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں جو صحابی کی تعریف کی ہے، میں 5 تعریفیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی تعریف سنیے، فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا ہے، ایمان کی حالت میں ملا، ومات علی الاسلام، اور اسی اسلام کی کیفیت پر اس کی وفات ہوئی، فہو من الصحابہ، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ایک بات ہوئی، اور امیر المومنین فی الحدیث
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد مشہور ان کی کتاب ہے، اس میں صحابی کی تعریف کیا کی ہے۔ فرماتے ہیں کل من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مؤمنا ومات علی الاسلام، جو شخص بھی اپنی پوری زندگی میں، یہ پہلی تعریف سے مختلف ہے لیکن مفہوم سب کا ایک ہی جیسا ہوگا، پوری زندگی میں ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا ہے اور اسی ایمان پر اس کی وفات ہوئی، وہ بھی صحابی ہے۔ تیسری تعریف سنیے، اور ابو مظفر سمعانی رحمۃ اللہ علیہ وہ تعریف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اصحاب الحدیث یطلقون اسم الصحابی، جو حدیث نقل کرنے والے لوگ ہیں، محدثین ہیں، وہ صحابی کس کو کہتے تھے؟ یطلقون اسم الصحابی، وہ صحابی کا اسم اور نام اس شخص پہ بولتے تھے، علی کل من روان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا او کلمتا، اس پر کل من روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی بیان کی ہو، ایک کلمہ بھی بیان کیا ہو، وہ بھی صحابی ہوتا ہے۔ اور اگلی تعریف سنیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور علامہ ابن صلاح نے اپنے مقدمہ میں امام احمد کی یہ تعریف نقل کی ہے، من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتا او شہرا او یوما، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سال رہا ہو، ایک مہینہ رہا ہو، ایک دن رہا ہو، یا ایک دن سے کم بھی رہا ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ فَهُوَ مِنَ الصِّحَابَةِ، اس کو بھی صحابی کہیں گے، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ صحابی کہیں گے۔ اب میرے بھائیوں، یہ آپ کے سامنے ابھی ایک بات آئی کہ صحابی کہتے کس کو ہیں۔ اب ان صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں درجہ بندی ان کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے آیات کریمہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وہ لوگ جنہوں نے پہلے پہل سبقت کی ہے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام میں ایک بات ذہن میں رکھیے، صحابہ کے دو بڑے گروپ ہیں، ایک وہ گروپ ہے جسے مہاجر کہتے ہیں، ایک وہ گروپ ہے جنہیں انصار کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کے بارے میں فرمایا، یہ سورہ توبہ ہے، کہ وہ لوگ جو پہلے پہل سبقت کرنے والے ہیں، خواہ ان کا تعلق مہاجرین سے ہو، خواہ ان کا تعلق انصاری صحابہ سے ہو، اور صرف یہیں پہ بس نہیں ہے، یہ پیکج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ تم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل لو، اور جو بھی ان مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پہ چلے گا، رب العالمین فرماتے ہیں اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، میں خالق اور مالک نے
ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، وہ جنت بھی ایسی ہے جس کی کبھی انتہا نہیں ہوگی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور بھائیوں دیکھیے، یہاں پہ یہ بات ساتھ ضرور اپنے قلوب اور ذہن میں رکھیے، یہ جو صحابی ہوتا ہے یہ میں اور آپ یہ نہیں بن سکتے، یہ اللہ رب العالمین کا ایک خاص فضل ہے، اس کا خاص کرم ہے جو اس کے منتخب شدہ لوگوں پر ہوتا ہے۔ آپ حدیث مبارکہ سنیے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ نظر قلوب بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کے دلوں کو چیک کیا۔ بنو آدم میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، آپ کا سارا خاندان شامل ہے، آپ کے آباء و اجداد شامل ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے نفوس ہیں، جتنی جانیں ہیں، اللہ رب العالمین نے سب کو جانچا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَنَظَرَ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر دل پایا۔ پوری کائنات میں اگر کسی کا بہتر دل تھا تو جناب محمد مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَاصْطَفَاهُ لِنَبِيِّهِ، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا، وَابْتَعَثَهُ لِرِسَالَتِهِ، اور اپنی رسالت، اپنی نبوت کا تاج جناب محمد مصطفیٰ کے سر پہ رکھا، اور پھر فرمایا ثُمَّ نَظَرَ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے دلوں کو جانچا۔ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانشینوں کے دلوں کو سب سے بہتر دل پایا، جنہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جنہیں عمر فاروق کہتے ہیں، جنہیں عثمان غنی کہتے ہیں، جنہیں علی المرتضیٰ کہتے ہیں، جنہیں طلحہ کہتے ہیں، جنہیں زبیر کہتے ہیں، جنہیں سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، جنہیں سعید بن زید کہتے ہیں، جنہیں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، اور جنہیں ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام جن میں پہلے ایمان لانے والے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خواتین میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بچوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غلاموں میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہاں سے لے کر 110 ہجری تک جو آخری صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوت ہوئے 110 ہجری میں، یہ تمام صحابہ کے دلوں کو اللہ نے سب سے بہتر دل پایا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ لِنَبِيِّهِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کے وزیر اور مشیر بنا دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے بہتر امت کے لوگ ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں سب سے بہتر آدمی کہا گیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں اور بھی شہادت دی، ان کے پکے مومن ہونے کی نشانی دی۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں آپ کو ایسے خناس لوگ بھی ملیں گے، ایسے بدترین لوگ بھی ملیں گے جنہیں نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ کلمہ توحید کا پتہ ہے، نہ رسالت کے معنی اور مفہوم کا علم ہے، اور نعوذ باللہ بات کرتے ہیں وہ ابو بکر صدیق کے ایمان کی۔ اور یارو اور مسلمانوں، تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، اگر یار غار صدیق مومن نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ اگر اس کی صداقت میں شک ہے تو دنیا میں میرے بھائیوں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کا ایمان صداقت پہ مبنی ہو۔ قرآن کریم نے صرف صدیق کے لیے نہیں،
قرآن کریم نے تو سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے کیا فرمایا ہے، قرآن سنیے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو مکہ میں ایمان لائے، جو مدینہ میں ایمان لائے، اور پھر وہ لوگ بھی جنہوں نے ہجرت کی، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے پھر مدینہ منورہ میں اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی۔ حضرات مدد دیکھیے کیسی کی، آپ واقعہ ایک مختصر سا سنیے، حیران ہوں گے، دنیا میں ایسے قربانیاں دینے والے لوگ بھی موجود۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر تھے، اور آپ کو رشتہ مواخات کے تحت، جو مواخات مدینہ کا رشتہ آپ احباب نے سنا ہوگا کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، اور وہ رشتہ یہ تھا کہ ایک مہاجر ایک انصاری دونوں کو بھائی بنا دیا۔ اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بھائی چارے کا رشتہ ہے وہ بندہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اب آپ حیران ہوں گے سن کے کہ قربانی کی لازوال مثال آپ کو پوری کائنات میں ایسی نہیں ملے گی، پوری کائنات میں ایسی مثال قطعاً نہیں ملے گی۔ میں نے آپ کے ساتھ پچھلے جمعے میں بھی کچھ انقلابات کا حوالہ دیا تھا کہ آج آپ تاریخ کو اٹھائیے، سن 1215 میں میگنا کارٹا سائن ہوا تھا، سن 1789 میں انقلاب فرانس آیا تھا، اور بار بار لوگ انقلاب ایران کا حوالہ دیتے ہیں، 1979 میں آیا تھا۔ آپ سارے انقلاب کو نکال کر دیکھ لیجئے، جو انقلاب جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ کائنات میں ویسی مثال نہیں مل سکتی۔ کیسا انقلاب ہے؟ حضرت سعد عبد الرحمن کو کہتے ہیں کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ اسلامی بھائی چارے کے تحت میرے بھائی ٹھہرے، یہ اتنا میرا کاروبار ہے، اتنی دکانیں ہیں، اتنا مال ہے، اسلامی بھائی چارے کے تحت آدھا مال آپ کا ہوا، آدھا مال آپ کا ہوا۔ اور خواتین کے لیے بھی پردے کا حکم چونکہ نازل نہیں ہوا تھا، تو کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں، آپ پسند کر لیں، جو آپ کو پسند آتی ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ شادی کر لیں۔ یہ رشتہ مواخات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں وہ تربیت یافتہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ وہ کوئی میرے جیسا ہوتا کہتا جی لو جی ادھر موجہ لگ گیا، مال بھی مل گیا، خاتون بھی مل گئی، اب کام کرنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی، آپ کا جذبہ سر آنکھوں پر قبول، لیکن مجھے مارکیٹ کا رستہ بتائیے، میں کما کے کھانا چاہتا ہوں۔ 1 سال گزرا ہے، عبد الرحمن بن عوف، یہ مواخات کا جذبہ ہے جو صحابی ایک دوسرے کے لیے دھیان رکھ رہے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوا 1 سال گزرا، عبد الرحمن بن عوف پورے مدینہ میں گھی اور پنیر کے سب سے بڑے تاجر بن گئے۔ یہ میرے بھائیوں یہ بڑی تجارت اور بڑے تاجر کا لقب اہل مدینہ نے ان کو دیا، ان کی اس ایمانداری کی وجہ سے، ان کے اس اسلامی بھائی چارے کے جذبے کی وجہ سے اللہ نے صاحب مال بھی بنا دیا، پھر اللہ نے صاحب اولاد بھی بنا دیا۔ یہ میرے بھائیوں یہ نعمتیں اس طرح ملتی ہیں، اور انہی مومنوں کے حوالے سے اللہ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، قرآن کریم میں آپ کے سامنے پڑھتا جاتا ہوں، اب سنتے جائیے کہ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کے ایمان کی مثال کس کس طرح بیان کی۔ ایسے ہی تو نہیں کہا کہ ایمان ان جیسا لے آؤ، یہ وہ صدیق ہے جس صدیق نے میرے بھائیوں سب سے پہلے ایمان قبول کیا ہے، یہ وہ صدیق ہے جس کو قرآن کریم میں ثانی اثنین کہا گیا ہے، جس کو یار غار کہا گیا ہے، یہ وہ صدیق ہے
جس نے میرے بھائیوں سب سے پہلے مردوں میں اسلام بھی قبول کیا اور سب سے پہلے مال نچھاور اللہ کے رسول کے قدموں میں کیا، 40,000 درہم رسالت مآب کے قدموں میں پیش کر دیے۔ یہ وہ صدیق ہے جس کی بیٹی عائشہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں ہے۔ یہی وہ صدیق ہے میرے بھائیوں کہ جس نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان جہاد فنڈ کے لیے پیش کر دیا۔ یہ وہ صدیق ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر عمر فاروق کی باری آتی ہے، وہ عمر فاروق جس عمر فاروق کو اللہ رب العالمین کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الہشام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اللہ نے عمر بن خطاب عطا فرما دیے۔ اور وہی عمر فاروق جس عمر فاروق کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ الہام کر دیتے ہیں کسی معاملہ فہمی اور بصیرت کے نتیجہ میں، کسی معاملے کا نتیجہ اللہ اس کے دل میں پہلے ڈال دیتے ہیں۔ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي مُحَدَّثٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو اس کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ عمر فاروق ہے، اور وہی عمر فاروق ہے میرے بھائیوں جسے فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہی عمر فاروق ہے جسے فاتح روم کہا جاتا ہے، یہ وہی عمر فاروق ہے جسے فاتح ایران کہا جاتا ہے، وہی عمر فاروق ہے جس نے میرے بھائیوں پورے اہل عرب ہی نہیں افریقہ بر اعظم تک 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر کے اس کا حکمران بنا ہے۔ وہی عمر فاروق ہے جس کی عدالت فاروقی کے قصے آج بھی پورے یورپ کے 28 ممالک میں عمر لاس کے نام سے مشہور ہیں۔ اور یہی وہ عمر فاروق ہے میرے بھائیوں جس کو رومن کا قاصد آ کے کہتا ہے، رومی سفیر آ کے اس نے 3 لفظ بولے جو میرے بھائی آج کے حکمران کے لیے نصیحت اور سبق ہیں۔ کیا کہا؟ عدلت فامنت فنمت، تو نے عدل کیا، تو امن میں رہا، آج سکون سے سو رہا ہے۔ یہ اتنے لاکھ مربع میل میرے بھائیوں، اب ہمارا ملک پاکستان 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، اور اس کو کلومیٹر میں چینج کریں جو عمر فاروق کا تھا 40 لاکھ مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ عمر فاروق اتنے کے حکمران رہ کر بھی میرے بھائیوں، اتنا بڑا حکمران میرے بھائی جب بھی مصیبت رعایا کو پیش ہوئی اپنا کندھا پیش کیا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ عثمان غنی جس کو ذو النورین کہا جاتا ہے، جس کے عقد نکاح میں رسالت مآب کی ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں ہیں، اور جس کے بارے میں زبان نبوت نے کہا تھا الا استحی منہ تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ وہ عثمان۔ اور پھر وہ علی جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا علی تو میرے لیے ایسا ہی ہے بمنزلت ہارون، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون کا قدر و منزلت تھی، تیرا میرے لیے ویسے ہی مقام ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام، ان کے بارے میں میرے بھائی قرآن کریم نے ان کے ایمان کی مثال دے کر کہا کہ آج بھی اگر نجات چاہتے ہو، آج بھی نجات چاہتے ہو، آج بھی اللہ کے ہاں کامیابی چاہتے ہو، ایمان اس طرح کا لے آؤ جو صدیق لایا تھا، جو فاروق لایا تھا، جو عثمان لائے تھے، جو علی لائے تھے۔ قرآن کو سنیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ ایمان لاؤ اس طرح کا جس طرح کا یہ صحابی ایمان لائے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیوں ایمان کی مثال دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے
ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، اس نے پھینک دی۔ کسی کہنے والے نے کہا، ساتھی نے، بھائی اٹھا لو، مردوں کو ہی منع ہے، کسی گھر والی کو، کسی عورت کے کام آ جائے گی۔ کہا جس کو اللہ کے رسول نے نفرت سے دیکھا ہے وہ اب میرے ہاتھ میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ یہ ہے ایمان صحابہ۔ اور پھر صحابہ کا ایمان دیکھیے، مسجد ذو قبلتین، ماشاءاللہ آپ نے اکثر نے عمرہ اور حج کیا ہے، دیکھی ہوگی، صحابی نے نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور ابھی ادھر اس مسجد میں گیا ہے، نماز ہو رہی تھی، جا کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بدل لیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا پہلے ثبوت لا کے دکھاؤ، ہم اللہ کے رسول سے پوچھیں گے، جا کے یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ کے رسول کا حکم آیا ہے، فوری طور پر دوران نماز ہی رخ پھیر لیا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں ایمان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اگر تم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، اللہ کے سامنے اپنے لیے جنت لکھوانا چاہتے ہو، ہدایت یافتہ کا سرٹیفکیٹ اس خالق و مالک سے لینا چاہتے ہو، تو پھر ایمان اس طرح کا لانا پڑے گا جس طرح کا صحابہ کرام لائے تھے۔ ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا۔ بلال نے میرے بھائیوں کوئلوں پر، آگ کے انگاروں پر اپنا جسم تو لہو لہان کروا لیا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بارے میں جنبش پیدا نہیں ہوئی۔ حارثہ بن نعمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اب دیکھیے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق ایک مرتبہ پڑھا دیا، ساری زندگی اس صحابی نے کیسے یاد رکھا۔ آپ معراج پہ گئے، جنت میں آپ نے تلاوت قرآن کی آواز سنی، جنت میں تلاوت قرآن کی آواز۔ جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ آپ کا جانشین صحابی، جانثار صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسُ بِأُمِّهِ، یہ اپنی ماں کے ساتھ بڑی نیکیاں کرنے والا تھا، اس کی نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی، جنت میں اللہ نے آپ کو اس کا قرآن سنا دیا ہے۔ ایمان لاؤ، اس طرح کا لاؤ۔ اور اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں دیکھیے کیا کہا۔ میرے بھائیوں، میری زبان سے گالی نکل سکتی ہے، آپ کی زبان سے گالی نکل سکتی ہے، میری زبان سے میرے دل میں کینہ اور بغض ہو سکتا ہے، کسی شخص کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو سرٹیفکیٹ اللہ نے صحابہ کو دیا ہے وہ بھی سنیے۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ صحابہ دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان کو اللہ نے تمہارے دلوں کی زینت بنایا ہے۔ آج دنیا میں ایسے عاشق آپ کو ملیں گے جو اپنے کسی محبوب محبوبہ کو اپنی محبت جتلانے کی خاطر کہتے ہیں آپ میرے دل میں رہتے ہیں، دل میں بڑی جگہ ہے، دل میں جگہ ہونی چاہیے۔ ہم آپ کے گھر آ جائیں، جی بڑی جگہ، جی دل چی جگہ ہونی چاہیے۔ جیسے ہی آپ جاتے ہیں کہتے ہیں یار جان ہی نہیں چھڑدا یار بندہ ساڑی، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ میرے بھائی کیفیت ہماری ہے، آج کے مسلمان کی یہ کیفیت ہے، صحابہ کرام کی یہ کیفیت نہیں تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا حبب الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنایا ہے، کسی اور چیز کو نہیں بنایا۔ کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ نے کفر تم سے ناپسند کر کے دور پھینک دیا ہے، نافرمانی کو دور پھینک دیا ہے۔
ایمان تمہارے دلوں میں بسا دیا ہے، تم راشدون ہو، تم ہی ہدایت یافتہ ہو، تمہارے جیسا ہدایت یافتہ کوئی بھی نہیں ہے، تم سب سے اعلیٰ ہدایت یافتہ ہو۔ یہ میرے بھائیوں صحابہ کرام کا ایمان ہے، اور صحابہ کرام میرے بھائیوں ان کو اللہ نے راشدون کہا ہے، ان کو مہتدون کہا ہے، اور ان کے بارے میں میرے بھائی ان صحابہ کرام نے لوگوں کو کس طرح جگہ دی۔ ایک مثال آپ نے عبد الرحمن بن عوف کی سنی، اگلا قرآن سنیے، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، کیسی کیفیت، اور ان لوگوں نے اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کا بھی اظہار کیا، اور جب ان کے پاس کوئی آتا ہے تو اپنے دل میں تنگی نہیں پاتے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آ کے اس نے خواہش کا اظہار کیا میں نے کھانا کھانا ہے۔ حضرات یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، نصیحت ہے کہ ہماری مسجد میں کوئی آ جائے کہ میں نے کھانا کھانا ہے، ہم آرام سے نظریں چراتے پھرتے کہ سانو نہ کوئی کہہ دے بے۔ آپ نے کہا ابو بکر جی کھانے کا کوئی حساب کتاب ہے؟ اللہ کے رسول نہیں، میری کیفیت آج ایسی نہیں ہے۔ وہ بھی اسے کیونکہ جو ہوتا تھا صدقہ کر دیتے تھے۔ عمر فاروق کی کیفیت بھی ایسی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر، میرے ساتھ بیچیے۔ اور صحیح حدیث ہے، یہ آیت کا نزول ہی اس صحابی کی وجہ سے ہوا ہے۔ گھر گئے، جا کے خاتون کو کہتے ہیں کہ دیکھیے اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے مہمان کی عزت کرنی ہے۔ کیسی عزت؟ کھانا کھلانا ہے اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ خاتون صحابیہ تھی، اس نے یہ نہیں کہا ہماری خواتین کی طرح، جس طرح کہ ممکن ہے ہمارے معاشرے کی خواتین ایسا کر دیتی ہیں کہ پہلے ہی گھر میں کچھ نہیں ہے آپ کو صدقے کی پڑی ہوئی ہے۔ نہیں، بچوں کے لیے کھانا ہے، میں بچوں کو سلا دیتی ہوں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کریں گے، اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بچوں کو سلا دیا، کھانا صرف ایک بندے کا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون ان کی مشورہ کیا کہ کھانا میں لے جاتا ہوں، چراغ صحیح کرنے کے بہانے اس کو بند کر دیں گے تاکہ مہمان سیر ہو کے کھا لے۔ اور ایسے ہی کیا، مہمان نے سیر ہو کے کھا لیا، اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ میرے میزبان نے کچھ بھی نہیں کھایا، اس نے سارا میرے اوپر صدقہ کر دیا۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور ساتھ سورہ حشر کی آیت پڑھ رہے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ صحابہ کرام ہیں میرے بھائی، اور صحابہ کا وجود کتنا اہم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرات سننے والی حدیث ہے، توجہ آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں النجوم امنۃ للسماء، ستارے آسمان کے لیے امن اور سکون کا باعث ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وَكَانَ قَلِيلًا مِمَّا يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، بہت کم ہوتا تھا کہ کبھی آپ آسمان کی طرف دیکھیں اور پھر بات کریں۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا
النجوم امنۃ للسماء، ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب ستارے چلے جائیں گے، ستارے غائب ہو جائیں گے، أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، آسمان پر وہ مصیبت آئے گی جو آسمان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ جب ستارے غائب ہوں گے، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، آسمان پھٹے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ جب تک ستارے موجود ہیں آسمان بھی صحیح سلامت موجود ہے۔ فرمایا انا امانۃ لاصحابی، میرا وجود امانۃ لاصحابی، میرے صحابہ کے لیے امن اور سکون کا باعث ہے۔ صحابہ کرام میں کوئی مسئلہ ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروا دیتے، مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا، اٹھتا ہی نہ، ختم ہو جاتا۔ فرمایا انا امانۃ لاصحابی، میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا باعث ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا، جب دنیا سے میں چلا جاؤں گا، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، میرے صحابہ پر وہ آفتیں اور مصیبتیں آئیں گی، جو فتنے آئیں گے جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا باعث ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، میری امت پہ وہ آفتیں، وہ مصیبتیں اور وہ فتنے آئیں گے جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور تاریخ میرے بھائیوں اس بات کی شاہد ہے، 13 ہجری جمادی الثانی تک سیدنا صدیق اکبر کی خلافت رہی ہے، 1 محرم 24 ہجری تک جناب سیدنا عمر فاروق کی خلافت رہی، 1 محرم کو آپ کی شہادت ہو گئی، 18 ذی الحج 35 ہجری کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، 21 رمضان 40 ہجری کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، 40 ہجری آ گئی۔ اس کے بعد میرے بھائیوں 20 سال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے، شام کے، مدینہ کے گورنر اور حکمران بھی شامل ہوئے، 40 سال آپ نے حکمرانی کی۔ وقت گزرتا گیا، امت میں فتنوں کے ظہور ہوتے گئے، اور اس میں فتنہ قدریہ بھی آیا، فتنہ کرامتہ بھی آیا، فتنہ جہمیہ بھی آیا، اور یہ وہ تو میرے بھائیوں یہ وہ باطل فرقے تھے۔ کسی نے عمل کا انکار کر دیا، کسی نے تقدیر کا انکار کر دیا، کسی نے کسی مسئلے کا انکار کر دیا، کسی نے کسی مسئلے کا انکار کر دیا۔ آخر ائمہ کرام کا دور شروع ہوا۔ 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوتی ہے، 150 میں ان کی وفات ہے۔ 93 ہجری میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ امام مالک جنہیں محدث مدینہ کہا جاتا ہے، وہ امام مالک جنہیں میرے بھائیوں مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر درس حدیث دینے کا شرف اگر حاصل ہوا ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کو ہوا ہے۔ امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 میں وفات ہوئی۔ اس کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ 150 میں پیدائش ہوئی، 204 میں وفات ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ کی 163 ہجری میں پیدائش ہوئی، 241 ہجری میں وفات ہوئی۔ فتنوں کا ظہور کیسے ہوا ہے میرے بھائیوں سنیے، محدث مدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ وقت کا بادشاہ امام مالک کو مجبور کرتا ہے۔ فتنوں کا ظہور دیکھیے کیسے شروع ہوتا ہے۔ صحابی جب تک رہے ہیں امت میں امن رہا ہے، امت میں سکون رہا ہے۔ صحابی چلے گئے، امت میں فتنے کیسے آئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو وقت کا بادشاہ مجبور کرتا ہے، کہتا ہے جبری طلاق کے بارے میں فتویٰ دو کہ کسی کو گن پوائنٹ پر طلاق دی جائے، کسی کے سر پر خنجر تلوار رکھی جائے، وہ طلاق دے تو طلاق مؤثر ہوگی۔ امام مالک کہتے ہیں یہ طلاق مؤثر نہیں ہوتی، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مؤثر قرار نہیں دیا۔
اور امام مالک نے کہا دنیا میں ہر شخص کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، ہر شخص کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس قبر والے کے جو روضہ رسول میں ہے، جس کی بات کو صرف قبول کیا جا سکتا ہے، رد کی گنجائش نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہہ دی ہے کہ جبری طلاق جائز نہیں ہے، تم میرے ساتھ جو مرضی کرو، میں اس کے بارے میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو گدھے پہ بٹھایا، مدینہ کی گلیوں میں چکر لگوایا کہ آپ کی بے عزتی کرتے ہیں، شاید آپ کو بادشاہ کے ساتھ مفاہمت کرنی آ جائے۔ امام مالک جس نے ساری زندگی حدیث کا علم حاصل کیا، مسند رسول پہ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں او سن لو، من عرفنی فقد عرفنی، اور جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہی ہے، وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي، جو مجھے نہیں جانتا، فَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، مجھے مالک بن انس کہتے ہیں، وَأَنَا أَقُولُ، اور میں یہ کہتا ہوں، طلاق المکرہ لیس بجائز، جبری طلاق جائز نہیں ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کا فتویٰ یہی ہے، میرا فتویٰ بھی اس کے مطابق ہے۔ یہ میرے بھائیوں صحابہ کرام جب چلے گئے، امت میں یہ فتنے شروع ہوئے، اور پھر جنگیں شروع ہوئیں، اور پھر فتنے در فتنے ایسے شروع ہوئے کہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے شروع ہوں گے۔ کیسے فتنے؟ جس طرح ایک تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو سارے دانے بکھرتے ہیں، امت اس طرح بکھرے گی۔ اور آج میرے بھائیوں اس کا منظر دیکھ لے۔ اور صحابہ کرام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان مستنن، جو شخص کسی کا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے، فلیستن بمن قد مات، اس کو چاہیے کہ وہ طریقہ اختیار کرے جو لوگ گزر چکے۔ اولئک اصحاب محمد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ کانوا ابر هذه الامہ، امت کے سب سے زیادہ نیک لوگ تھے، وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، تکلف میں سب سے کم آدمی تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفقا بنایا۔ کانوا علی الہدی المستقیم، اور یہ سیدھے راستے پہ تھے، اور دلوں کے اعتبار سے سب سے نیک گروہ ان صحابہ کرام کا تھا۔ میرے بھائیوں، آج کوئی شخص، کوئی بدترین آدمی ان صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرے تو اس کو میرے بھائیوں یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ دو حدیثیں اور ایک آیت پیش کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو صحابہ تیار کیے، جن کی تربیت کی، ان صحابہ کرام میں میرے بھائیوں آپ کو علم ہے صحابہ کرام کی 1,44,000 کے قریب تعداد۔ ایک صحابی کو کسی شخص نے گالی دے دی، کسی شخص نے گالی دے دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، اور لوگوں میری صحابیوں کو گالی نہ دیا کرو۔ فواللہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اور تم لوگ میرے صحابہ کا مقابلہ کرتے ہو، اور تم لوگ جاؤ اور جا کے احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے رستے میں خرچ کر لو، اور جس کی پیمائش تقریباً 3-4 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، اتنا سونا لو، 1.25 لاکھ کو تولہ سونا ہے، پہاڑ جتنا سونا لو، تم اللہ کے رستے میں خرچ کرو، میرے صحابہ کی تنقیص کرتے ہو۔ ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تم لوگ میرے صحابہ کرام کا ایک مد خرچ کیا ہوا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جو خلوص، جو نیکی میرے صحابہ نے کمائی، جس لحاظ سے میرے بھائیوں دین کے ساتھ وابستگی انہوں نے شو کی، وہ تمہارے اندر نہیں ہو سکتی۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے صحابہ کو کہا، فرمایا اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے صحابہ میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو تانوں تشنوں کا ذریعہ نہ بنانا۔ یاد رکھنا، من احبہم
جس نے ان سے محبت کی فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ اس نے میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کی وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ اور جس نے ان سے بغض رکھا فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ اسے مجھ سے نفرت تھی جس کا اظہار اس نے میرے صحابی پہ کیا ہے۔ اور میرے بھائی یہ صحابہ کرام قرآن کریم ان کے بارے میں کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ جو ان کے ساتھ ہیں ان کی کیفیت کیا؟ اشداء علی الکفار کافروں پہ سخت مومنوں پہ نرم، تراہم رکعا سجدا آپ ان کو دیکھیں آپ کو رکوع و سجود کرتے ہی نظر آئیں گے، عبادت میں مگن نظر آئیں گے، ان کے علاوہ ان کی صفت آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ صحابہ کرام میرے بھائیوں جن کے بارے میں وہ صحابی انصاری ہوں مہاجر ہوں، وہ صحابی اصحاب بدر ہوں اصحاب احد ہوں، آپ نے فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر اور اللہ تعالیٰ اہل بدر پہ اس نے توجہ کی اور فرمایا اعملوا ما شئتم جو بھی عمل کر لو تم بدری صحابی ہو تمہارا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اور پھر بیت رضوان کے صحابی آخری بات جنہوں نے 6 ہجری میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ درخت کے نیچے حضرت عثمان کے قتل کے حوالے سے بیعت کی، قرآن ان کے بارے میں بھی کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ تعالیٰ ان بیت رضوان کے صحابہ جو 1400 تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب ہو کے اس وقت کہا تھا کہ کنتم خیر اہل الارض فی الدنیا، اس وقت دنیا میں جتنے لوگ بھی موجود ہیں تم 1400 صحابہ ان سب سے بہتر آدمی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ جب وہ آپ کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ وہ بیعت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ان صحابہ کرام کو دے دیا۔ میرے بھائیوں ان صحابہ کرام کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ پیار، ان کے ساتھ اپنا لگاؤ اور ان کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرنا اور پھر ان کا دفاع کرنا، میرے بھائیوں یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر دین ہمارے پاس پہنچا ہے تو ان صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ پیار کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عصمت کا تحفظ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔